अस्सलाम वालेकुम। 22 जनवरी 2024 को इंडिया के सबसे बड़े मंदिर जिसको हिंदू अपना वेटिकन सिटी करार दे रहे हैं यानी राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया और ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर तामीर किया गया। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कहानी बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इस कहानी का कम से कम दौरानिया भी 500 साल यानी 5 सदियों पर मुहित है। इस दौरान बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से मफरूजे हैं, लेकिन हकीकत इनमें कहीं गुम है जिसको जानना एक इंसाफ पसंद इंसान के लिए बहुत जरूरी है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 1740 में जोसेफ टाइफेंथलर इंडिया में आए और उन्होंने कहा इधर तो तुम्हारे राम पैदा हुए थे। तो हिंदुओं ने कहा अच्छा। फिर उनसे 100-150 साल के बाद एक और अंग्रेज मौरख पैदा हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इधर राम थोड़ी पैदा हुए थे, राम तो इधर पाकिस्तान के हजारा में पैदा हुए थे, रामकोट किले में। तो ये क्या कहानी है? इन 500 सालों में क्या कुछ हुआ? बाबरी मस्जिद से राम मंदिर का ये सफर कैसे तय हुआ? आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बाबरी मस्जिद की तामीर का आगाज़ सल्तनत मुग़लिया के आगाज़ ही से जुड़ा हुआ है। 1526 में जब सल्तनत मुग़लिया के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देके अपना राज कायम किया, तो उसके महज 2 साल के बाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के कमांडर मीर मोहम्मद बाकी ने मौजूदा हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला फैज़ाबाद के शहर अयोध्या में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम पे एक मस्जिद कायम की जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 1528 से लेकर 1740 तक इस जगह पर किसी किस्म का ना कोई दावा था, ना ही कोई क्लेम सामने आया। याद रहे कि 1740 में एक अंग्रेज दाई जोसेफ टाइफेंथलर ने अयोध्या का दावा किया और उन्होंने महज एक क्यास की बुनियाद पे कह दिया कि बाबरी मस्जिद जिस जगह तामीर हुई है इस जगह पे राम पैदा हुए थे। ये इंकिशाफ हिंदुओं के लिए भी इसलिए सरप्राइजिंग था कि बाबरी मस्जिद की तामीर के कुछ ही सालों बाद हिंदुस्तान के मशहूर हिंदू शायर तुलसीदास ने अपने राम की एक आपबीती लिखी जिसका नाम रामचरित मानस है। उसमें भी उन्होंने राम की जन्मभूमि के हवाले से बाबरी मस्जिद या किसी भी जगह का कोई इंकिशाफ नहीं किया था। लेकिन 1740 के इस इंकिशाफ के बाद भी 1885 तक मुसलमान यहाँ पे बिला खौफ नमाज अदा करते रहे और अपनी इबादत बजा लाते रहे। 1885 में उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत को कुछ हिंदू साधुओं ने एक दरखास्त दी और कहा कि ये जगह हमारे लिए मुकद्दस है, इसलिए हमें यानी हिंदुओं को भी बाबरी मस्जिद में अपने राम की पूजा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने कोई दलील न होने की बुनियाद पे पंडितों की और साधुओं की वो दरखास्त खारिज कर दी। लेकिन हिंदू साधुओं ने एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को मुतनाज़ बनाने का ये सिलसिला जारी रखा और एक दिन ऐसा हुआ कि रात को हिंदू साधुओं ने बाबरी मस्जिद की 3 मरकजी गुंबदों में से दरमियान वाले गुंबद के नीचे मौजूद मेहराब के ऊपर राम की एक मूर्ति रख दी और अगली सुबह एक प्रोपेगेंडा फैला दिया कि राम अपनी जन्मभूमि में खुद आश्कार और जाहिर हुए हैं और राम हमसे ये तकाजा करते हैं कि हम उनकी जन्मभूमि को मुसलमानों से छीन लें। ये वो नुक्ता था कि जब बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी 1949 तक मुसलमान यहाँ पे अपनी इबादत बजा लाते रहे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई और पार्टीशन के घाव गहरे हुए तो हिंदुओं ने मुसलमानों के इन जख्मों का फ़ायदा उठाया और मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 1949 के बाद किसी एक दिन भी मुसलमान बाबरी मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सके। 1949 से लेकर आज 2024 बाबरी मस्जिद राम मंदिर में बदल गई और ये सफर बहुत ही अजीबो गरीब रहा। मैं आपको वन लाइनर सन के एतबार से इस सफर को थोड़ा सा समअप करके बयान करने की कोशिश करूंगा। 1949 में इस मस्जिद की बंदिश के बाद 1950 में हिंदू साधुओं ने मकामी अदालत में ये दावा दायर किया कि ये जगह हिंदू साधुओं के हवाले की जाए ताकि वो अपनी इबादत और अपने राम की पूजा बजा लाएं। 1951 में हिंदू साधुओं के एक स्कूल नरमोही अखाड़ा ने इस पर दावा दायर किया कि ये जगह नरमोही अखाड़ा जो हिंदू साधुओं के स्कूल के लिए स्कूल के तौर पर काम करता था उसके हवाले
کی جائے تاکہ ہم یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکیں۔ اور تیسرا دعویٰ 1961 میں مسلمان سنی وقف بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ گزشتہ 4 صدیوں سے یہ جگہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام اور ایک بہت عظیم الشان مسجد کی حیثیت سے رہی ہے، لہٰذا اس پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، لہٰذا یہ جگہ مسلمانوں کے حوالے کی جائے۔ ایک طرف تو یہ عدالتی محاذ جاری تھا اور عدالتی جنگ لڑی جا رہی تھی، اور اسی دوران ہندو انتہا پسندوں کی سب سے خوفناک تنظیم جنم لے رہی تھی، جس کا نام وشو ہندو پریشد تھا۔ 1964 میں قائم ہونے والی وشو ہندو پریشد کی پولیٹیکل سپورٹ کر رہی تھی بی جے پی، جو اس وقت موجودہ ہندوستان کی حکمراں جماعت بھی ہے۔ بی جے پی اور وشو ہندو پریشد نے پہلی بار 1986 میں بابری مسجد پہ کھلے عام دعوے کرنا شروع کر دیے اور کھلے عام یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابری مسجد کو گرا کر رام مندر بنائیں گے۔ مندر وہی بنائیں گے، اس کو کون روکے گا؟ تو زمین کو سمتل کرنا پڑے گا، پڑے گا۔ انہی لوگوں نے تو نعرہ دیا تھا کہ ایک دھکا اور 2 بابری مسجد توڑ دو۔ 1990 میں وشو ہندو پریشد اور بی جے پی کے ایل کے اڈوانی کی قیادت میں ایک خوفناک مارچ بابری مسجد کی جانب کیا گیا۔ اگرچہ یہ مارچ کسی بڑے نقصان سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو گیا، لیکن یہ مارچ ایک بہت ہی خوفناک سفر کا نقطۂ آغاز تھا، اور اس خوفناک سفر کا اختتام ہوا 6 دسمبر 1992 کو، اس وقت جب 1.5 لاکھ سے زائد ہندوؤں نے ایل کے اڈوانی اور بی جے پی کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کی قیادت میں بابری مسجد پہ حملہ کیا اور بابری مسجد کو لمحوں میں زمین بوس کر دیا، اور صرف زمین بوس ہی نہیں کیا بلکہ اس ملبے کو 2000 سے زائد معصوم مسلمانوں کے خون سے سیراب بھی کیا۔ اس خوفناک تماشے کے بعد اور بابری مسجد کی اس بربادی اور تباہی کے بعد ایک لمبی خاموشی رہی جو 2002 اپریل تک جاری رہی، لیکن بالآخر اپریل 2002 میں الہ آباد کی ہائی کورٹ نے اس کیس پر دوبارہ سماعتوں کا آغاز کیا اور انہی بنیادی 3 فریقین کو نوٹسز جاری کیے جنہوں نے 1950، 1951 اور 1961 میں دعوے دائر کیے تھے۔ طویل سماعتوں کے بعد 30 ستمبر 2010 کو الہ آباد کی ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے بابری مسجد کی زمین کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ یاد رہے کہ بابری مسجد کا کل رقبہ 2.77 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک حصہ ہندو سادھوؤں کے حوالے کیا گیا، دوسرا حصہ ہندو سادھوؤں کے اسکول نرموہی اکھاڑے کے نام الاٹ کیا گیا، جبکہ تیسرا حصہ سنی وقف بورڈ کو دینے کا فیصلہ صادر کیا گیا۔ لیکن یہ فیصلہ زیادہ دیر ٹیکا نہیں، بلکہ اس فیصلے کے محض 1 سال کے بعد مئی 2011 کو انڈیا کے سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر سٹے جاری کر دیا، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد 2019 کا وہ دن آیا جب انڈین سپریم کورٹ نے بابری مسجد کو مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا، اور نہ صرف چھین لیا بلکہ مسلمانوں سے لے کر ہندوؤں کی گود میں ڈال دیا۔ 9 نومبر 2019 کو انڈین سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بابری مسجد کی جگہ دراصل رام کی جگہ ہے، اور یہ جگہ رام کے مندر کو توڑ کر بابری مسجد میں تبدیل کی گئی تھی، لہٰذا ہندوؤں کا یہ حق ہے کہ اس جگہ پر دوبارہ سے رام مندر کی تعمیر کی جائے، اور انڈین گورنمنٹ کو یہ آرڈر جاری کیا کہ وہ فوری طور پہ یہاں رام مندر کی تعمیر کا آغاز کرے اور مسلمانوں کو بابری مسجد کی متبادل کے طور پر مسجد کے لیے 5 ایکڑ جگہ فراہم کرے۔ 5 اگست 2020 کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے رام مندر کی تعمیر کا باقاعدہ افتتاح کیا اور مسلمانوں کے لیے ایودھیا شہر سے 26 کلومیٹر دور دھنی پور گاؤں میں 5 ایکڑ زمین الاٹ کی، جو اس وقت بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ محض 5 سال کے عرصے میں 28 کروڑ ڈالر سے زائد کی لاگت سے ہندوستان کا سب سے بڑا مندر، جسے ہندو اپنا ویٹیکن سٹی قرار دے رہے ہیں، تعمیر ہو گیا، اور 22 جنوری 2024 کو اس کا باقاعدہ
افتتاح بھی کر دیا گیا، لیکن اگر کچھ نہیں بنا تو سیکولر انڈیا میں بابری مسجد کی متبادل جگہ پر مسجد نہیں بن سکی۔ اب آئیے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے لیے اپنے اتنے اہم بھگوان کی جنم بھومی 400 سال تک پوشیدہ کیوں رہی، اور آخر اس پر کیا دلیل ہے کہ بابری مسجد اسی جگہ پر تھی جس جگہ پر رام مندر تعمیر کیا گیا؟ کیا صرف 1740 میں جوزف ٹائف ہنتلر کا وہ دعویٰ بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے کافی؟ اگر جوزف ٹائف ہنتلر کا دعویٰ کافی ہے تو پھر تو 1882 میں لندن سے شائع ہونے والی دا ہائی لینڈ آف انڈیا، جسے میجر جنرل ڈیوڈ جے ایف نیول نے لکھا ہے، اس کا دعویٰ بھی سچ ثابت ہونا چاہیے۔ اس کا دعویٰ بھی سچ مانا جانا چاہیے کہ رام کی جائے پیدائش ایودھیا نہیں بلکہ موجودہ پاکستان کا علاقہ کھیوڑا اور اس کے قریب موجود رام کوٹ قلعہ ہے۔ تو پھر آئیے بسم اللہ کیجئے اور رام کوٹ قلعے میں بھی ایک رام مندر کی تعمیر کا دعویٰ دائر کر دیجئے۔ ایک بہت اہم اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ انڈیا خود کو سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے۔ یہ کیسا سیکولر اسٹیٹ ہے جہاں صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے ساری توانائیاں صرف کر دی گئیں اور محض 5 سال میں خزانے کے منہ کھول کے ان کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا مندر تعمیر کر کے کھڑا کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے محض ایک چھوٹی سی مسجد بھی تعمیر نہیں کی جا سکی؟ اگر آپ واقعی اپنی سیکولرزم کے دعوے میں سچے تھے تو جس طرح آپ نے 5 اگست 2020 کو رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کیا، عین اسی وقت آپ کو دھنی پور جا کر 5 ایکڑ کی اس جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر کا افتتاح بھی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن دنیا اس بات کو جان چکی ہے، اس بات پر یقین کر بیٹھی ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا رہ گیا ہے، ہندوستان صرف نام کی حد تک سیکولر ہے۔ ہندوستان میں اگر سہولیات اور فیسیلیٹیشن کے اعتبار سے کسی مذہب کے لیے کچھ ہے تو وہ ہندو مذہب ہے، اور اگر باقی مذاہب کے لیے کچھ ہے تو وہ صرف خوف اور ہراسانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ پوری سٹوری بابری مسجد اور رام مندر کی سٹوری ہے۔ اس پوری سٹوری کو ہسٹوریکلی ہم نے آپ سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اس کہانی کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور آپ کے ضمیر کی عدالت آپ کو کس فیصلے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔